نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 5 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیرت و شخصیت۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ظاہری حسن و جمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بے شمار باطنی خوبیوں سے بھی نوازا تھا۔ ایک بہترین عادل و منصف حکمراں کے سارے اوصاف و کمالات آپ کی ذات میں موجود تھے۔ ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، تم لوگ قیصر و کسریٰ کی عقل مندی و سیاست کی تعریف کرتے ہو، حالانکہ امیر معاویہ ان سے بھی بڑھ کر تمہارے درمیان موجود ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عالم اسلام کی ان چند گنی چنی ہستیوں میں سے ہیں جن کے احسان کا بدلہ یہ امت کبھی نہیں دے سکتی۔ آپ کو کاتب وحی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ اسلامی دنیا کی وہ مظلوم شخصیت ہیں جن کی ذاتی خوبی و کمالات کو چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ پر ایسے بے بنیاد الزامات لگائے گئے جن کی وجہ سے آپ کا وہ حسین ذاتی کردار نظروں سے غائب ہو گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے حاصل کیا تھا۔ آپ کی امانت و دیانت، احساس ذمہ داری، کتابت وحی اور دوسری صفات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ معاویہ کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت پانے والا بنا اور اس کے ذریعے ہدایت عطا فرما۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ کنویں کا پانی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پانی کا جو انتظام کیا ہے اس میں سے ایک شکل کنویں کی ہے۔ بہت پرانے زمانے سے پانی کنویں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ کنویں میں اللہ تعالیٰ یہ انتظام کرتے ہیں کہ سردی کے دنوں میں گرم پانی نکلتا ہے اور جتنی سخت سردی ہوتی ہے اتنا ہی گرم پانی نکلتا ہے، اور گرمی کے دنوں میں ٹھنڈا پانی نکلتا ہے اور جتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اتنا ہی ٹھنڈا پانی نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان احسانات پر قربان جائیے کہ اس نے اپنی قدرت سے ہمارے لیے کیسے کیسے انتظام کر رکھے ہیں۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، تمام سر کے بال برابر رکھنا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا۔ فائدہ: قضاء کہتے ہیں کہ سر کے کچھ بال مونڈ دینا اور کچھ چھوڑ دینا، یا کچھ بال بڑے رکھنا اور کچھ چھوٹے۔ سر کے تمام بالوں کا ہر طرف سے مقدار میں برابر رکھنا واجب ہے، یا تو پورے بال منڈوائے یا پورے بال رکھے، ورنہ گناہ ہوگا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، نیند سے اٹھ کر مسواک کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات یا دن میں جب بھی نیند سے اٹھتے تو وضو کرنے سے پہلے مسواک کرتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز تہجد پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا عمل رہا ہے۔ رات کی نماز اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہے، گناہوں سے بچانے والی ہے، خطاؤں کا کفارہ ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرنے والی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ عام طور پر پیشاب میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے ہی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی اہمیت۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کو مالک نے بے قیمت ہونے کی وجہ سے پھینک دیا ہے؟ صحابہ نے جواب میں عرض کیا، جی ہاں، اس کے بے قیمت ہونے کی وجہ سے پھینک دیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ بے قیمت ہے جتنا کہ یہ بکری اس کے مالک کے نزدیک بے قیمت ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اہل جہنم کا تذکرہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جانے والے کیسی بری حالت میں ہیں، وہ لوگ آگ اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام دہ ہوگا۔ یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں بڑی خوشحالی میں رہتے تھے اور بڑے بھاری گناہ یعنی کفر و شرک پر اصرار کیا کرتے تھے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، شیطانی وسوسوں کو دور کرنے کا علاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم میں سے کسی کے پاس شیطان آ کر یہ کہے کہ آسمان کس نے پیدا کیا اور یہ زمین کس نے پیدا کی، یہاں تک کہ وہ یہ کہے کہ تیرے رب کو کس نے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور اس خیال کو دل سے دور کر دے۔ فائدہ: اعوذ باللہ اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر یہ تصور کرے کہ بڑے بادشاہ کی پناہ میں آیا ہوں، وہ شیطان سے میری حفاظت کرے گا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے پیغمبر، پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک اعمال کرو، جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا پورا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔